میں عظمت امام حسن عسکری علیہ السلام اور تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی عظمت پر مبنی خود جو جملہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے عطا فرمایا، میں اسی سے آغاز کروں گا۔ جب ایک شیعوں کا گروہ امام کے پاس آیا ہدایت لینے کے لیے، آپ نے وصیتیں کیں، آخر میں آپ نے جو بڑا قیمتی جملہ عطا فرمایا کہ اپنی تمام محبتوں کا مرکز ہماری طرف منتقل کر دو، یا دوسری لفظوں میں لفظ تبدیل کر کے کہوں، اور یہ لفظ صحیح ہے، امام نے فرمایا کہ اپنی تمام تر محبتیں ہم پر مرکوز کر دو، یعنی ہماری عظمات مقدسہ کو اپنی محبتوں کا مرکز بنا لو، ہمیں ہر ایک نیکی کا اہل سمجھو اور ہر برائی سے ہمیں پاک و منزہ ماننے کا عہد کر لو۔ پھر امام نے وجہ بتائی کیوں ایسا کرو، کہ ہمارا ذکر قرآن میں ہے اور رب ذوالجلال نے ہمیں معصوم بنا دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر معصوم امام کی عظمت یہی ہے کہ یہ رب ذوالجلال کے چنیدہ افراد ہیں، برگزیدہ افراد ہیں، ان کا علم معدن وحی سے منسلک ہے، یہ کسی سکول اور مکتب کے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، بلکہ یہ مکتب معنویت، مکتب الہی اگر میں یہ کہہ لوں تو اس کے یہ تعلیم یافتہ ہیں، اور اس کا جو سب سے بڑا سورس ہے وہ وہی کا سورس ہے کہ جس سے ان تمام ائمہ معصومین علیہ السلام نے تعلیم حاصل کی ہے۔ کیونکہ امام کی ولادت 10 ربیع الثانی کو تھی، میرے خیال میں آج 3 ایک دن گزر گئے ہیں، تو امام کے عظمت کے حوالے سے ایک دو واقعات۔ بچپن میں امام ایک کنویں میں گر گئے، سب گھر والے بڑے متردد ہوئے کہ ظاہر ایک بچہ جب کنویں میں گرتا ہے تو اس میں کیا کیا احتمالات ہو سکتے ہیں، لیکن جب اس کنویں میں جھانکا گیا تو امام حسن عسکری علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے، اور پھر جب گھر والوں نے چاہا کہ یہ بچہ کنویں سے باہر آ جائے تو رب ذوالجلال نے اس کنویں کے پانی کو بلند کیا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام بھی بلند ہوئے اور وہ کنویں سے باہر آ گئے۔ یہ یعنی ایسے کمالات ہیں جو کہ بظاہر بڑا جملہ، ایک لبنانی اسکالر ہیں، یہ کہتے ہیں یہ جو کمالات ہم بیان کرتے ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے، کیونکہ یہ ان کی واقعیت ہے اس لیے ہم بیان کر دیتے ہیں، اگرچہ ان واقعات کا ائمہ معصومین کے کمالات سے اس طرح کا تعلق نہیں ہے کہ یہ ان واقعات کے محتاج تھے، یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا تو یہ صاحب کمال ہوئے۔ یہ واقعات اگر وقوع پذیر نہ بھی ہوں، یہ معجزات اگر وقوع پذیر نہ بھی ہوں، تو جو کمالات علمی، جو کمالات معنوی رب ذوالجلال نے ان کو عطا کر رکھے ہیں، وہ ان کے کمالات کا بہت بڑا ایک ایسا ذخیرہ ہے۔ میں یہاں بات ضرور کروں گا امام کے وہ احسانات کہ جو اپنے دور امامت میں مسلمانوں پہ آپ نے کیے، اور اکثر ائمہ معصومین کی سیرت میں آپ کو یہ کمالات نظر آتے ہیں۔ میری زبان سے کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں ایک سرپھرا فلسفی اسحاق کندی، اس نے کہا کہ قرآن مجید کی آیات میں کنٹرڈکشنز ہے، ان کا اپنے دانش میں ان کنٹرڈکشنز کو اس نے اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ میں ایک کتاب لکھوں گا کہ جس کا نام ہے تناقضات القرآن۔ وہ بہرحال اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو ایک شاگرد اس کا ملا، امام نے اسے کہا کہ تم اپنے استاد کو کیوں نہیں روکتے؟ تو اس نے کہا جی میں تو شاگرد ہوں، میری کیا ہمت ہے کہ میں اس کو روکوں۔ امام نے کہا کہ سوال تو کر سکتے ہو؟ کہا
جی میں ضرور وہ سوال کر سکتا. امام نے کہا کہ آپ جب بھی ملاقات ہو سے کہنا کہ جن تناقصات کو تم اپنی دانست میں قرآن کے وہ تضادات شمار کر رہے ہو، کیا تم اس بات پہ کنفرم ہو، تمہیں یقین ہے کہ رب ذوالجلال کا مراد یہی تھی، مراد الہی یہی تھی کہ جس مراد کو تم قرار دے رہے ہو؟ یعنی ایک آیت کی جو آپ کو دوسری آیت سے کنٹراڈکٹ لگتی ہے، کیا آپ اس بات پہ آپ کو یقین ہے کہ مراد الہی بھی یہی ہے؟ اور اگر وہ کہے کہ نہیں اس بات پہ مجھے یقین نہیں ہو سکتا، مراد الہی نہیں ہو، پھر اسے کہنا جب تمہیں اس امر کا یقین نہیں ہے کہ یہ مراد الہی یہ یہی ہے، تو پھر تم اپنی ابس ساری کوششیں کر رہے ہو. یہ ساری جو تم جناب اکٹھی کر رہے ہو تناقصات اور اسی کتاب کی صورت میں، یہ تو ساری محنت تمہاری ضائع جائے گی. شاگرد نے جا کے بات کی، اس نے وہ فوراً اس کے کان کھڑے، اس نے کہا یہ سوال تمہارے نہیں استاد محترم، یہ میرے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن اس نے اصرار کیا. پھر اس نے بتایا کہ یہ اس وقت جو شیعوں کے امام ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے یہ سوال دیے. بے ساختہ اس نے کہا کہ یقیناً یہی وہ ہستیاں ہیں جو اس طرح کے سوالات کر سکتی ہیں. پھر اپنے تمام تر جتنے بھی اس کا وہ مسودہ تھا اس کو اس نے نظر آتش کر دیا. یہ بہت بڑا احسان تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کا. اس وقت کے اہل اسلام پہ ایک دفعہ فضل صلوات پڑھیں. پھر بادشاہ اپنا روب و جلال دکھا رہا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ امام حسن عسکری کو عسکری اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک چھاونی تھی عسکر، اصل میں وہ شہر نہیں تھا. جو آج کل بھی سامرا گئے ہیں تو وہ سامرا آج بھی اتنا آباد شہر نہیں ہے جتنے دیگر شہر آباد ہیں. یہ یعنی ایک تھی فوجی چھاونی تھی. بادشاہ وقت نے معتمد باللہ تھا غالباً، اس نے امام پہ اپنا روب جمانے کے لیے ایک اونچے ایسے مقام پہ امام کو لے گیا. اور بھی بہت سارے وزراء بلائے ہوئے تھے، بہت سارے سفراء بلائے ہوئے تھے، اور اپنے لشکر کو سفارا کیا. اور پھر امام حسن عسکری کو بھی بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ میرا لشکر ہے. یہ باور کرانا چاہا اس نے کہ دیکھو میرے پاس اتنی بڑی طاقت ہے. امام خاموش رہے. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اچھا میں بھی تمہیں اپنا لشکر دکھاؤں. پھر امام نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، یا 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور کہا کہ ذرا آسمان کی جانب دیکھو. جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو صف در صف لشکر تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں. تو امام نے اس کو یہ بتایا کہ اگر تمہارے پاس زمینی لشکر ہیں تو ہم الہی نمائندگان ہونے کی حیثیت سے ہم الہی لشکروں کو بھی اپنے استعمال میں لانے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن ہم امر الہی کے پابند ہیں. امر ائمہ معصومین علیہ السلام کو اگر ہم نے سمجھنا ہے